علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ 17ویں پارے کی ابتدا سورۃ الانبیاء سے ہوتی ہے۔ 112 آیات اور 7 رکوع ہے، مکی صورت ہے۔ دراصل اس میں 17 انبیاء کرام کا تذکرہ آیا ہے، اسی لیے اسے سورۃ الانبیاء کہتے ہیں۔ اور یہ ایسی صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء یہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور یہ میری قدیم دولت اور قدیم کمائی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان تھا، بڑا فخر تھا اس صورت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدیم کمائی سے اسے تعبیر کیا۔ دنیا کے زوال کا منظر کھینچا گیا ہے کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی آیات ان کے پاس آتی ہیں، معجزات ان کے پاس آتے ہیں، رسول ان کے پاس آتے ہیں تو ان کا انکار کر دیتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ لوگ شک و شبہ کا شکار تھے۔ ایسے جب آپس میں ملتے تھے کہا کرتے تھے یہ تو عام انسان ہے، اس کے پاس تو معجزات ہی نہیں ہیں۔ جیسے حصی معجزات ہوتے ہیں، ہم جو کچھ کہیں منہ مانگا معجزہ، اسے چاہیے کہ وہ معجزہ لے کے آئے، اس کے پاس تو معجزات ہی نہیں ہے، یہ رسالت کا دعوے دار ہے، ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ رسول ہو، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، عام انسانوں کی طرح، یہ تو ایک انسان ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں ان کا رد کیا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں کیسا معجزہ چاہیے؟ اولین آخرین، انسان جن سارے کے سارے اس جیسی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ قرآن جیسا معجزہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا جواب بھی لوگ نہیں لا سکے، ایک سورت کا جواب بھی نہیں لا سکے، تو تم اور کس طرح کا معجزہ چاہتے ہو؟ باقی یہ کہ تمہاری مرضی تو نہیں چلے گی، جیسے تم چاہو گے، جب جب بولتے جاؤ گے تو معجزات آتے جائیں گے۔ یہ تو رسول کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، اللہ کے بس میں ہے، اللہ کی مرضی اور اختیار کے مطابق ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں نبی کو معجزہ دے دیتے ہیں، لیکن معنوی طور پر فصاحت و بلاغت کے کمال تک پہنچنے والا معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ اگر یہ معجزہ بھی تمہاری آنکھوں میں نہیں جچتا، تم اس پر بھی اگر راضی نہیں ہو، تو اور دنیا کا کوئی بھی حصی مادی معجزہ ہو اس تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جن لوگوں نے قرآنی معجزے کا انکار کیا ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، وہ تب بھی مسلمان نہ ہوئے۔ تو قرآن بہت بڑا معجزہ ہے اور ایک خاص کتاب جو اللہ نے انسانوں کے پاس بھیجی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، یعنی انسانوں پر ایسی کتاب نازل کی، انسانوں کی طرف ایسی کتاب ہم نے بھیجی جس میں انسانوں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تابعی بزرگ ہیں اور عرب کے ایک سردار ہیں، احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ۔ احنف بن قیس نے جب تلاوت کی ایک بار تو ان کی اس آیت پر نگاہیں ٹک گئیں، نظریں مرکوز ہو گئیں، اور دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اچھا کتاب اللہ میں میرا تذکرہ بھی ہے۔ کہتے ٹھیک ہے کتاب دکھاؤ، دیکھتا ہوں میرا تذکرہ کہاں ہے۔ تلاوت کرتا رہا تو کچھ آیات ایسی سامنے گزری کہ جی اللہ والے وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو سب کچھ اللہ پر قربان کر دیتے ہیں، جانیں بھی اللہ پر قربان، مال بھی اللہ پر قربان، سب کچھ اللہ پر قربان۔ آگے چلتے گئے تو پھر کافروں کا، منافقوں کا، مشرکین کا تذکرہ تھا۔ جب یہ دونوں طرح کی آیات دیکھ لی تو کہا یا اللہ میں تو ان دونوں جیسا نہیں ہوں، نہ میں اتنا اچھا ہوں کہ میں نے سب کچھ دین اسلام پر اور اللہ کے لیے قربان کیا، اور نہ میں اتنا برا ہوں خدا نہ خواستہ کہ میں کافر و مشرک ہوں۔ پھر چلتے چلتے سورہ توبہ کی آیت پر پہنچے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں نیکی بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ان کے گناہ بھی ہوتے ہیں، اچھے اعمال بھی کر لیتے ہیں، ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں یا اللہ میں اس زمرے میں آتا ہوں، میں اس درجے میں آتا ہوں کہ میں نے اچھائیاں بھی کی ہیں اور یقیناً تیری نافرمانیاں بھی ہو گئی ہیں، میں ان سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ، میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ قرآن تو ایسا عظیم معجزہ ہے جس میں ہر انسان اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتا ہے، مگر قرآن پر بھی یہ کافر لوگ خواہ مخواہ کے اعتراض کرتے تھے، کسی ایک موقف پر متفق ہی نہیں تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ سحر ہے، جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ شعر و شاعری ہے، کبھی کہتے تھے یہ کہانت ہے، کبھی ان کا جواب ہوتا جناب یہ تو خواب آور چیزیں ہیں، یعنی ایسے بہکی باتیں ہیں نعوذ باللہ۔ کبھی کہتے کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، گھڑی ہوئی باتیں ہیں اس میں۔ کبھی ان کا جواب ہوتا کہ یہ جناب کسی سے سیکھ کے آتا ہے اور ہمیں آ کے سنا دیتا ہے۔ غرض کسی ایک بات پر وہ بدبخت متفق نہیں تھے۔
جیسے کہتے ہیں کہ دروغ گور حافظہ نہ باشد، جھوٹے بندے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ ایک مجلس میں جادو کہہ رہے ہوتے تو دوسرے مجلس میں اس کو شعر و شاعری سے تعبیر کرتے تھے۔ کہیں پر کہتے تھے جی یہ فلاں سے سیکھ کے آتے ہیں، کبھی کہہ دیجیے خود گھڑ لیتا ہے، بنا لیتا ہے، الیاذ باللہ۔ تو ایسے قرآن کے بارے میں مختلف قسم کی بیہودہ طرز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے واقعات ذکر کیے ان کے سامنے کہ دیکھو کائنات میں کتنے واقعات ہو گئے، تم ابھی اپنی ان عیش و عشرت والی جگہوں پہ جا کے تو دیکھو، تو زمین پر ویسے اکڑ کے چل کے تو دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا اور تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو توحید کے دلائل پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو دلائل کائنات میں نمایاں ہیں، اللہ نے ان پر بات کی اور ان کو ایمان پر برانگیختہ کرنے کے لیے انہیں جھنجھوڑا کہ دیکھو کائنات میں کتنے دلائل موجود ہیں جو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ مثلاً اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دلائل ذکر کیے، یعنی 6 دلائل ایسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بتلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بتلاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل یہ تھی کہ آسمان و زمین پہلے ملے ہوئے تھے، یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سارے ملے ہوئے تھے۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے آسمان و زمین کو الگ الگ کیا۔ ہماری موجودہ سائنس 200 سال پہلے اس چیز کو تسلیم کر چکی ہے کہ پہلے یہ چیزیں جامد تھیں، اب الگ الگ ہو گئی ہیں۔ قرآن نے 14 صدیوں پہلے اس کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اسی طرح دوسری بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ ہر جاندار کو ہم نے پانی سے بنایا۔ آج لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہر جاندار کی زندگی میں سب سے اہم اور لازمی جز جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جو تقریباً زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ چاند پر پانی نہیں ہے اسی لیے وہاں زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو تیسری حقیقت قرآن نے بتلائی کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ زمین کے نیچے جو آتش فشاں ہیں، بعض علاقوں میں دیکھتے ہیں آتش فشاں پھٹتے ہیں، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ جما دیے تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ہلے نہیں، یہ آتش فشاں نہ پھٹیں، یہاں زندگی مشکل نہ ہو جائے۔ چوتھی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں یہ دی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے، یعنی آبادیاں متصل ہیں، درخت ہیں، جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ان سب چیزوں کے باوجود ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستے بنے ہوئے۔ اتنے لمبے لمبے اور وسیع پہاڑی سلسلے ہیں، ایک ملک سے شروع ہو کر دوسرے ملک تک چلے جاتے ہیں، ایک بر اعظم سے چلتے ہیں دوسرے بر اعظم تک چلتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان میں راستے بنے ہوئے ہیں۔ گھنے جنگلات ہیں تب بھی ان میں راستے بنے ہوئے ہیں تاکہ انسانوں کی جو نقل و حمل ہے وہ ممکن رہے، اس میں امکان باقی رہے، مشکل نہ رہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دلیل ذکر کی کہ آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنا دیا۔ آسمان محفوظ چھت ہے تمہارے لیے، یعنی بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے پھر بھی باقی ہے، اور پھر یہ جو اجرام فلکی ہیں وہ اپنے اپنے نظام کے تحت چل رہے ہیں، ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اختلاط نہیں ہے۔ اور چھٹی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی کہ رات، دن، سورج، چاند، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، یہ تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، تو یہ سارے جو اجسام ہیں یہ تیر رہے ہیں اور کسی میں بھی ٹکراؤ نہیں آتا، کوئی بھی اپنے مدار کو نہیں چھوڑتا، کوئی بھی اپنی حرکت کو نامکمل نہیں کرتا۔ اب دیکھیے اتنی باریک باتیں جنہیں موجودہ دور کی ٹیکنالوجی بھی اب پروو کر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے تذکرہ کیا، اور ایسا شخص کہہ رہا ہے جو امی ہے، جو ان پڑھ ہے، جس نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، جس نے مروج علوم بالکل حاصل نہیں کیے، وہ ذات اگر بتا رہی ہے تو پھر تو مان لینا چاہیے نا کہ اس کو اللہ نے ہی بتلایا ہے۔ اتنی باریک بینی والی باتیں اگر محمد الرسول اللہ بتلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ سچ ہی بتا رہے ہوں گے، ورنہ وہ بھی تمہارے اندر پلے بڑے ہیں، تمہارے ساتھ ہی رہے ہیں، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی سب تمہارے ساتھ گزری ہے۔ تو جو بندہ پڑھا ہی نہیں ہے دنیا میں کسی سے، بھلا وہ اتنی گہری بات ہے، اتنے گہرے علوم کس طرح وضاحت کر سکتا ہے؟ تو یقیناً ایک ہی راستہ ہے اس کے علم کا، اور وہ ہے واحج کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست علم، اور یقیناً
انہیں اللہ نے یہ علم دیا ہے، جب اللہ نے انہیں علم دیا ہے تو ماننا پڑے گا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد 17 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سابقہ انبیاء حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ ان میں سے 6 نبیوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور تقریباً 11 نبی ہیں جن کا فقط نام گرامی آیا ہے اور مختصراً ان کا حال احوال اور تذکرہ کیا ہے۔ تو 17 انبیاء کا تذکرہ کیا اور سب کی ایک مشترکہ دعوت بیان کی کہ من عمل صالحا فہو مومن، جو بھی مومن، جو آدمی بھی ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے تو اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یعنی انبیاء کرام کی محنت کا یہی خلاصہ تھا۔ ان حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی قوموں پر، اپنی امتوں پر یہی محنت کی کہ بھائی اگر مومن بنتے ہو، اگر ایمان لاتے ہو اور نیک اعمال کرتے ہو تو اللہ تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تو انتہائی قدردان ذات ہے، جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں محنت و مشقت کرتا ہے، اللہ تو اس کو کئی گنا بڑھا کے اجر دیتے ہیں۔ خدا کسی کی محنت کو، کسی کی کوشش کو بالکل ہی رائے گاہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو قدردانی کرتے ہیں۔ یہاں تک کوئی آدمی اللہ کی طرف چل کے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کے پاس آتی ہے، کوئی اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرے، اللہ اس کے عوض میں اس کو 700 عطا کرتے ہیں۔ انسانوں میں اللہ کا تذکرہ کرے، خدا فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی قدردان ذات ہے، شکور ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے یہ انبیاء گزرے ہیں سب کی دعوت کا یہی خلاصہ تھا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگلی آیات میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بتلایا، سورہ کہف میں بھی ان کا تذکرہ ہوا تھا، یہاں بھی مختصر ان کا تذکرہ کیا کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، انہیں کھول دیا جائے گا اور وہ یوں اتر رہے ہوں گے، ہر بلندی سے، ہر اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں گے۔ اور آخر میں یعنی اسی صورت کے آخر میں، سورۃ الانبیاء کے آخر میں وہ مشہور آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کے نبی کی رحمت کے واسطے سے ملا ہے۔ علماء کا علم یہ بھی محمد الرسول اللہ کی رحمت ہے، فقہاء کی فقاہت، مفسرین کی تفسیر، علماء کا علم، اصحاب دانش کا فہم، فکر، جتنے لوگ بھی دین دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، دنیا آخرت کے علوم حاصل کر رہے ہیں، جس کو جو بھلائی ملی ہوئی ہے، جو خوبی ملی ہوئی ہے، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے واسطے سے۔ بچوں کو زندگی ملی، خواتین کو زندگی ملی، مردوں کو کمالات ملے، مردوں کو رتبے ملے، اولیاء کو ولایت ملی، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ اور آپ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ آخر میں بتلایا گیا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اعراض کرتے ہیں تو یا اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور جو کچھ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں یا اللہ تو سب کو بہترین مددگار ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء کا یہاں پہ اختتام ہوا اور آگے سورۃ الحج شروع ہوتی ہے جو مدنی صورت ہے، 78 اس کی آیات ہیں اور 10 رکوعات ہیں۔ چونکہ اس میں اعلان حج کی فرضیت پائی جاتی ہے اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا۔ اور جیسا کہ مسلسل تفسیر سے آپ حضرات جان چکے ہوں گے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کا خاصا عقائد ہے، توحید ہے، اس میں رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتوں کے بارے میں بات ہے، قیامت کے بارے میں تذکرہ ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر یہ موضوعات آئے ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام ہیں، نماز کا تذکرہ، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، احکام کا، حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک، صحیح غلط، یہ احکام ذکر ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات اکثریت کے اعتبار سے، ضروری نہیں کہ ہر مکی آیت میں اپنا واقعات ہوں، عقائد ہوں اور اس میں احکام نہ ہوں، یا ہر مدنی آیت میں، ہر مدنی صورت میں احکام ہوں اور اس میں عقائد نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اکثریت میں ایسا ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہے اور مدنی صورتوں میں احکامات کا بیان ہے۔
مگر یہاں سورۃ الحج میں عقائد کا بھی ذکر ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی ابتدا ذکر قیامت سے ہو رہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں جب قیامت آئے گی تو زلزلہ طاری ہوگا، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور کوئی حمل والی ہوں گی تو ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، لوگ ایسے پتہ چلے گا جیسے نشے کی حالت میں، یعنی اتنا سخت اور ہولناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے پریشانی سے۔ تو قیامت کے احوال سے سورۃ الحج کا ذکر کیا، اور پھر آگے بتلایا کہ انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے، انسان کی جو تکوین ہوتی ہے، یہ 7 مراحل سے ہو کر آتی ہے۔ مثلا پہلا مرحلہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، دوسرا مرحلہ عام انسان ناپاک منی اور نطفے سے بنے، تیسرا مرحلہ کہ نطفے سے پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، چوتھا یہ کہ بوٹی بنتی ہے، کبھی کامل اور کبھی ناقص، پانچواں یہ کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے مگر اس کے حواس کمزور ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اور چھٹا مرحلہ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جوان رانا ہو جاتا ہے، کامل جوان ہو جاتا ہے، اور اس کی جوانی جوبن پہ ہوتی ہے اور اس میں عقل و خرد بھی کامل ہوتی ہے، اور ساتواں یہ کہ بعض لوگ انتہائی جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں اور بعضی اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ ان پر دوبارہ بچپن سوار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ دیکھو یہ 7 مرحلے ہیں، کیا ان مراحل سے گزرنے کے باوجود بھی کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جس خدا نے اتنی باریک کیلکولیشن کے ساتھ، اتنے عظیم مراحل سے، اتنے باریک معاملات سے انسان کو گزار کے اتنا احسن تقویم خوبصورت انسان بنایا، کیا وہ انسان بھی بھلا کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ بہرحال بڑی عجیب بات ہے۔ جو آخرت کے منکرین تھے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو یہ تمانچہ مارا ہے کہ تم کس طرح اللہ کی اس انداز کی قدرت کا انکار کرتے ہو کہ جی اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ آگے تذکرہ کیا، کچھ لوگ واضح گمراہ ہیں اور کچھ لوگ مذبذب ہیں بیچارے، ابھی تک وہ کھرے کھوٹے کو نہیں پہچان سکے، ہجرت کر کے آئے تھے اور یہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں نفع ہوگا تو اس کا مطلب ہے اسلام سچا مذہب ہے، خدا نخواستہ اگر ہمیں نقصان آتا ہے کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، جانوروں میں بھی فائدہ ہوتا ہے تو اسلام سچا مذہب ہے، اگر کوئی جانور صحیح بچہ نہیں جنتا اس کا مطلب ہے اسلام اچھا مذہب نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ ایک کنارے پر کھڑے تھے، گویا کہ پکے سچے مومن نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سمجھایا ہے، اور آگے بتلایا گیا کہ جو ملتیں ہیں، جو مذاہب ہیں، کل وہ 6 ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں۔ صابی ستارہ پرستوں کو کہا جاتا تھا ان دنوں میں، یا پھر مجوسی ہیں یعنی آگ پرست، یا پھر یہ مشرک ہیں۔ ان میں سے جو اول الذکر یعنی مسلمان ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے، وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ نجات پانے والے لوگ ہیں۔ باقی سارے کے سارے کچھ ایسے من گھڑت مذاہب ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی مدت پوری ہو گئی، اب نجات کا فقط ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودی مسلمان تھے، مگر آج کے یہودی اور آج کے عیسائی تب نجات یافتہ بنیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد بتلایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد جبل ابی قبیس پہ چڑھ کر لوگوں کو حج کے لیے بلایا، حج کی دعوت دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ہر ایک کے کان میں پڑی وہ آواز، جس نے اس صدا پر لبیک کہی، وہ ضرور بے ضرور اللہ کے گھر میں آئے گا، حج عمرے کی سعادت سے مالا مال ہوگا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، اذن فی الناس بالحج، اللہ نے کہا لوگوں کو کے لیے حج کا اعلان کر دو، انہوں نے اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے، ابھی یہ لوگ شاید عالم ارواح میں تھے، جس انداز میں بھی تھی، اللہ نے ان کے کانوں تک آواز پہنچے اور انہوں نے جواب بھی دیا۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو شعائر اللہ ہیں، ان کی حرمت، ان کی تعظیم ایمان کی علامت ہے اور ایمان کے لیے واجب ہے۔ اگلی آیات میں مومنوں کے علامات بتلائیں۔ مومن وہ ہیں جن میں یہ 4 علامات پائی جائیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، مشکلات پر صبر ہو، نماز کی پابندی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، تو یہ پکے سچے مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اور پھر بتلایا چونکہ حج کا تذکرہ ہوا، حج کے ساتھ قربانی لازم ملزوم ہے کہ جو لوگ تم قربانی کرتے ہو اس میں اخلاص نیت ضروری ہے، تصحیح نیت ضروری ہے۔ اپنی نیت ٹھیک کیا کرو
کہ آج اللہ نے حکم دیا جانور قربان کرنے کا، ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا مال قربان کرنے کا، ہم مال قربان کر رہے ہیں، اگر اللہ جان مانگیں گے ہم جان دے دیں گے، دین کے راستے میں اولاد دینا پڑی ہم اولاد دے دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کتنے سچے دل کے ساتھ، کتنی اچھی نیت کے ساتھ میرے راستے میں قربانی کی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون، تقریباً 70 آیات ایسی ہیں جن میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی، برداشت کرنے کی، سہنے کی بات کی گئی۔ 70 آیات کے بعد جو آیت جہاد کی اجازت دے رہی ہے اذن للذین یقاتلون، اور یہ وہ آیت ہے جو آگے غزوہ بدر کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انبیاء کرام کے مثالیں دے کر تسلی دی گئی کہ دیکھیں وہ حق پر تھے پھر بھی انہیں ستایا گیا، پریشان کیا گیا، آپ بھی حق پر ہیں، آپ سبھی انبیاء کے سردار ہیں، تو آپ ان لوگوں کے اسوہ کو، ان لوگوں کی مثالوں کو سامنے رکھیے، اور آپ جب ان کی مثالوں کو سامنے رکھیں گے، دیکھیں گے جیسے انہیں ستایا گیا آپ کو بھی ستایا جا رہا ہے، کوئی ذاتی قصور نہیں ہے، فقط اسلام کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو باہر یہ چیز آپ کے لیے تسلی کا سامان پیدا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، عمل کی توفیق بخشیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔